السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہوگی اچھے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو جی میرا یہ آج کا روٹین سٹارٹ ہو گیا ہے۔ میں صبح کو جلدی اٹھنے کی شوقین ہوں کہ زیادہ مجھے نا بیڈ پہ لیٹنے کا شوق نہیں ہے۔ بس آنکھ کھل گئی تو بس اٹھ جاؤ، صبح صبح ناشتہ پریپیئر کر لو اور پھر اپنا جو ہے نا ڈے سٹارٹ کر دو۔ تو آج میں جو ہوں صبح جلدی اٹھ گئی تھی کیونکہ آج جو ہے بہت بڑا آج کی جو رات ہے، بڑی رات بھی ہے، مطلب 15 شعبان کی رات ہے جو کہ 14-15 کے بیچ کی درمیانی شب ہے۔ تو میں نے ناشتہ بنا کے اپنے ہسبینڈ کا اور خود کر کے میں ذرا باہر ATM تک چلے گئی تھی، تو میں نے سوچا میری ناشتے کے بعد جو ہے نا واک بھی ہو جائے گی۔ اور پھر جب میں آئی تو میں گھر کے وہ جو ہاؤس وائف گھر کے کاموں میں لگ گئی، تو میں ٹھیک ویسے ہی ان کاموں میں لگ گئی تھی کیونکہ میں نے اپنی ہاؤس ہیلپر کو بالکل فارغ کر دی کیونکہ اس کا ہونا اور نہ ہونا میرے لیے بالکل برابر تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی جب سارا کام مجھے ہی کرنا ہوتا تھا تو میں نے سوچا کہ یار میں کیوں اپنے اس کو پیسے دے کے ضائع کروں۔ ٹھیک ہے، میں اس کی ہیلپ الگ کر دیا کرتی تھی، لیکن وہ جب اتنا میس الٹا مطلب کریٹ کرتی تھی تو میں نے بس اس کو فارغ کر دیا۔ تو بس میں نے اپنا گھر سمیٹا، سمیٹنے کے بعد روم جو ہے اپنا روم کلین کیا، پھر روم کلین کرنے کے بعد اپنی بیٹی کے روم میں گئی میں، تو اس کا روم جیسے جیسے صاف کرتے جاؤں نا وہ میرے ساتھ ہی مطلب جو ہے نا وہ میس کریٹ کرتی رہتی ہے، وہ پھیلاتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ ایشو ہے، ایک جگہ سے فارغ ہوں تو دوسری جگہ پہ وہ میری ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھیلاتی رہتی ہے، اپنے پورے ٹوائز کو اپنے پورے روم میں پھیلا دیتی ہے۔ تو یہ میری بیٹی کا روم ہے، ٹوائز کو چھوڑے گی فون پکڑے گی، فون کو چھوڑے گی ٹوائز کو پکڑ لے گی۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں ایک بہت اچھی سی بات، ایک آپ لوگوں کو آگے ایک وظیفہ بھی شیئر کروں گی، اور آج ہم بات کرتے ہیں شب رات کے حوالے سے، اور بیچ میں اگر کچھ چیز امپورٹنٹ ہے میں آپ لوگوں سے وہ بھی شیئر کروں گی کہ مطلب میں نے کچھ چیزیں اپنی بچی کی میڈیسنس کی ریگارڈنگ کہ جن کی بچوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہو، پیٹ میں درد ہے اور وامٹ لگی ہے تو وہ کون سی میڈیسن یوز کریں، کیونکہ کچھ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ جو ہے پھر اتنے اچھے اور مہنگے ڈاکٹرز کے پاس جا نہیں پاتے، اور وہ جو ہے نا گلی نوچ کر والے جو چھوٹے چھوٹے ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر مزید جو ہے نا وہ بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں۔ تو جی میں بتاتی چلوں کہ جب ہماری نئی شادی ہوئی تھی تو میری ایک عادت تھی کہ میں ہر چیز کو جو ہے نا سوشل نیٹ ورک پہ پوسٹ کر دیا کرتی تھی۔ تو میں سوشل نیٹ ورک پہ پوسٹ کرتی تھی، اور اس کے بعد ہماری مطلب میرے اور میرے ہسبینڈ کی بہت فضول کی بے تکی بات پہ جو ہے نا ہم لوگ کی کسی بھی بات پہ بحث ہو جایا کرتی تھی، ہمارا کلیش ہو جایا کرتا تھا۔ تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ ساری چیزیں یا تو میں کسی نظر کا شکار ہو رہی ہوں، کسی کی لائک انویس آئیز کا، یا مطلب کسی کی جیلسی کا، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ انسان کو ٹوک بھی لگ جاتی ہے کیونکہ اگر ایک انسان کے پاس ساری آسائشیں ہوں، سب کچھ ہو، گاڑی ہو، اپنا گھر ہو، کرائے کے گھر کے چکر نہ کاٹنے پڑ رہے ہو، اس کے کرایہ نہ دینے پڑ رہے، کیونکہ آج کی اتنی مہنگائی کے دور میں اپنا گھر ہونا، اپنی چھت ہونا، میں سمجھتی ہوں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ میاں کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے بھی نوازا ہے، الحمدللہ۔ تو ہم لوگ فضول فضول باتوں پہ جو ہے ہماری بحث ہو جایا کرتی تھی، اور پھر جو میری بیٹی ہوئی ماشاء اللہ سے میری بیٹی سب کی آنکھوں کا تارا ہے۔ وہ مطلب ہر والدین کو تو اپنی اولاد اچھی لگتی، کیوں نہ اچھی لگے کہ وہ والدین ہیں، لیکن میری بیٹی چونکہ وہ ایک ایسی سینٹر آف اٹینشن بن جاتی ہے، سینٹر آف اٹریکشن بن جاتی ہے، کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو جو ان نون پیپل بھی ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اس کو سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب۔ تو ایک دفعہ ہم جب کر رہے ایک مطلب ریسیپشن میں گئے ہوئے تھے، اچھا یہ جو بکس ہیں یہ میری بیٹی کی میں نے جو ہے بچہ پارٹی سے لی دی ہیں، اور جن کے بچے 2 سال کے ہیں، 2 سے اوپر کے ہیں، وہ ووکیبلری کی بکس لے کے جو ہے نا ان کو یہ پڑھائیں۔ اچھا یہ جو میڈیسنس ہیں یہ وائڈلن ہے، اینٹی میزول اور سیکلور ہے، سوری۔ تو یہ جو میڈیسنس ہیں جن کا میں شروع میں بتا رہی تھی، آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہی تھی کہ یہ میڈیسن جو ہیں وہ جن کے بچوں کا پیٹ اپسیٹ ہے، وامٹ کر رہے ہیں، اور وہ کچھ کھا پی نہیں رہے، تو یہ آدھا آدھا چمچ
صبح کو اور شام کو دیں۔ اچھا تو واپس ہم آ جاتے ہیں، تو جب ہم لوگ ریسیپشن سے واپس آئے تو میری بیٹی کھیل کھیل رہی تھی، کھیل کھیلتے ہوئے اس کو ایک دم سے چکر ہے اور وہ گر گئی بیڈ سے، مطلب وہ بالکل بیڈ کے بیچ میں تھی اور کونے پہ جا کے وہ گر گئی۔ میرا دل اتنا للچایا، میں اور میرے ہسبینڈ اتنا پریشان ہو گیا، اور بچی کو دیکھ کے تو بالکل برداشت نہیں ہوا، وہ اتنا روئی، اس کے سر پہ گھومرا بن گیا۔ تو پھر میں نے یہ چیز اپنے نانوں سے ڈسکس کی کہ پتہ نہیں ہے دل کو کیا ہو جاتا ہے، ہم لوگ کیا ہوتے تو یہی کہتی ہیں کہ تمہیں نظر بہت لگتی ہے تم لوگ کو، اور تمہاری بچی کو تو بہت زیادہ لگتی ہے۔ ایک موضوعین، اور دوسرا منزل پڑھنے کی ہیبٹ بنا لو۔ اور آج جیسے یہ 15 شعبان بھی ہے، تو وہ لوگ جو کہ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بات ہماری جو حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم، جو کہ بالکل اوتھینٹک بک ہے، اور جو ہمارے اسکالرس ہیں جو کہ مولانا طارق جمیل ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، تو اس میں ہاں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک آپ حلوے بنائیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، مطلب اس طریقے ہم کو شرک وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن عبادت کے لیے تو ہمیں ایک ہمیں کوئی سا بھی کیسا بھی ہمیں ٹائم پتہ چل جائے، کوئی اوقات پتہ لگ جائے، ہم یہی پابند ہو کے ہم کم سے کم بیٹھ کے جانماز پہ بیٹھ تو جاتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر تو لیتے ہیں، ہم اس میں کوئی بدعت نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی شرک نہیں کر رہے۔ جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ ان لوگوں سے تو کافی بہتر ہیں، وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور بیڈ پہ جا کے سو جاتے ہیں۔ اچھا کوئی اسپیسیفک عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری کوالٹی چاہیے ہوتی ہے، انہیں ہماری کوانٹٹی نہیں چاہیے ہوتی، کوئی مخصوص نفل یا مخصوص تسبیح نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی آپ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اور دوسرا جن کی جو نیڈس ہوں، جن کی جو وانٹس ہوں، اور جو نظر کا شکار ہو رہتے ہیں، وہ منزل پڑھنے کی ہیبٹ لازمی بنائیں۔ منزل جو ہے قرآن پاک کی ایک ایسا نچوڑ ہے، اس میں جو 33 آیات ہیں، اس میں وہ ساری آیتیں ہیں جو کہ آپ کو ہر چیز سے، نظر، بری بلا، بری حسد سے، سب سے بچائیں گی، اور جو آپ کی نیڈس ہیں، جو آپ کی وانٹس ہیں آپ کی، وہ بھی فلفل کریں گی، آپ کی ساری دعائیں اور حاجت پوری کریں گی۔ تو یہ دن میں ایک دفعہ بنانے کا مطلب معمول بنا لیں، اپنا روٹین بنا لیں، اور اس کو نہ چھوڑیں، اور یقین جانیں یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے۔ یہ میری نانی کا آزمایا ہوا ہے، پھر میری امی، اور پھر میں، میری خالہ ہیں، تو ہم یہ سب پڑھتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے، ہمارے پاس کسی چیز سے ہم لوگ محروم نہیں ہیں۔ تو اللہ میاں آپ سب کو آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، آپ لوگ کے گھر کو ہمیشہ ہنستا بستا رکھے، بری نظر سے بچائے ہم سب کو اللہ میاں، اور دین کی توفیق دے کہ ہم لوگ جو ہیں کسی کی کوئی غلط چیز اور بدعت اور شرک میں نہ پڑیں۔ آپ سب لوگ میری اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور امید ہے آپ لوگ کو آج کا میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اچھی بات یہ جو میں نے شیئر کی ہے وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔